یہاں ہمارے ایک دوست ہیں ملک مقتدر زمان صاحب ہیں، سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ ریلوے مزدور یونین اسلام آباد کراچی، انفارمیشن سیکرٹری ہیں، یہاں آئے ہیں، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دوست ہیں راحیل علی بھٹی ایڈوکیٹ، محمد سہیل شیخ صاحب ایکس پرسنل سیکرٹری جوناگڑھ اسٹیٹ کے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب میں ابھی ایسی شخصیت کو یہاں گزارش کروں گا جس کا تعلق مختلف تدریسی جامعات سے تعلق رہا ہے، دانشور، موقع تاریخ دان اور ایریا سینٹر اسٹڈی کے ہیڈ ہیں۔ اس کی سر کی ایک یہ خوبی ہے کہ جبھی بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنے بھی مسائل ہوں، یہ سر کی مہربانی ہے کہ وہ کتنا ٹائم نکال کے یہاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی سائیں کے ایک پروگرام آج کل 3 دن سے حیدرآباد میں تھا، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے وہ انہوں نے منسوخ کیا اور یہاں تشریف لائے، تو میں گزارش کرنا ہوں سر ڈاکٹر سید جعفر امن صاحب کو کہ وہ آئے اپنے خیال کا اظہار کریں۔ میں مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پورا ڈسپلن ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے سن رہے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو پاکستان اور قائد اعظم سے محبت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مقررین اور دانشور صاحبان، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انٹلیکچوئلز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے اپنی کسی تقریب میں اظہار خیال کے لیے مدعو کیا، اور آج جو موضوع انہوں نے رکھا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، یہاں پہ بڑی عمدہ گفتگو ہوئی، اور میں چاہوں گا کہ چند ایک چیزیں میں بھی عرض کروں۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہر چند کے یہاں ایک مزاج اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ ہمیں مایوس کن باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مایوس کن صورتحال ہو تو اس کا تذکرہ کرنا تو مایوس کن بات کرنا نہیں ہے، یہ تو حقیقت پسندی کا قصہ ہے۔ آج کے پاکستان کا قائد اعظم سے تعلق کیا ہے؟ قائد اعظم کے خیالات پڑھیے، ان کے افکار پڑھیے، ان کا پاکستان کے بارے میں جو ویژن تھا، اس ویژن کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ ملک میں ہو کیا ہے، تو ایک مایوس کن صورتحال تو سامنے آئے گی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم آج کے پاکستان میں بالکل irrelevant ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ وہ جھرک میں پیدا ہوئی ہے، کراچی میں پیدا ہوئے۔ میرے لیے تو اب سوال یہ ہے کہ محمد علی جناح نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں، ابھی میڈم نے گفتگو کی اور قائد اعظم کی سیاست اور ان کے افکار کی کچھ جھلکیاں دکھائیں۔ آپ بتائیں آج پاکستان میں کیا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اب سے کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک ٹی وی چینل نے 14 اگست سے پہلے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں آئے اور ہمارے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے لان میں انہوں نے کیمرے ویمرے فٹ کیے اور 15-20 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ بظاہر وہ نارمل سا انٹرویو تھا، جیسے سوالات ہوتے ہیں اسی اور جوابات ہوتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر قائد اعظم آج پاکستان تشریف لے آئے تو ان کی کیا تاثرات ہوں گے؟ اچھا، جب انہوں نے یہ ایک افسانوی سوال پوچھا تو میرا ذہن بھی ایک افسانے کی تخلیق کی طرف مائل ہوا۔ تو میں نے کہا دیکھیں، اگر قائد اعظم پاکستان میں آ جاتے ہیں اور ہمارا سامنا ہوتا ہے تو قائد اعظم مجھ سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ مشرقی پاکستان کہاں ہے، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سر بڑی کوشش کی، کچھ 6-7 لاکھ بنگالی مارے، پھر بھی وہ الگ ہو گئے۔ پھر قائد اعظم کہیں گے کہ اچھا تعلیم کے شعبے میں آپ نے کیا کیا؟
تو میں انہیں بتاؤں گا کہ سر جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک یونیورسٹی تھی، اب 180 یونیورسٹیاں ہیں۔ قائد اعظم پوچھیں گے کہ آپ نے پولیٹیکل سائنٹسٹ کتنے پیدا کیے؟ میں کہوں گا سر وہ تو نہیں کیے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے اکانومسٹ کتنے پیدا کیے؟ میں کہوں گا سر وہ تو نہیں کیے۔ پھر اچانک مجھے اپنی ندامت چھپانے کے لیے ایک خیال ذہن میں آئے گا، میں کہوں گا کہ سر ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ قائد اعظم اسے کہیں گے کہ ٹوتھ پک تو آپ چائنا سے منگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قائد اعظم سے میرا جو سامنا ہوگا وہ ان کی مایوسی اور میری ندامت پر ختم ہوگا۔ یہ انٹرویو آن ایئر بھی چلا گیا اور مجھے اپنے دوستوں سے کوئی شکاگو سے فون کر رہا ہے، کوئی لندن سے کر رہا ہے، لیکن 3-4 دن بعد ایک فون ایسا بھی آیا کہ جس نے مجھے باور کیا کہ آئندہ ایسی بات نہ کیجیے گا، آپ پاکستان کا امیج خراب کریں۔ اور مجھے بڑا انہیں کنونس کرنا پڑا کہ میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ میڈم نے صحیح کہا کہ نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل قائد اعظم کیا تھے، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک کا اپنا قائد اعظم ہے۔ مثلاً مذہبی جماعتوں کے ایک قائد اعظم ہیں، جو ہمارے بعض دانشور ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قائد اعظم تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ مولانا طاہر جمیل، کیا نام ہے ان کا؟ طارق جمیل، ان کے بھی ایک قائد اعظم ہیں۔ اور ایسے قائد اعظم یعنی وہ جو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تحریک آزادی وغیرہ کچھ چلی نہیں، یہ سارا کچھ خوابوں میں ہوا ہے کہ فلاں نے یہ خواب دیکھا، فلاں نے یہ خواب دیکھا۔ اور مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک خواب اب سے چند سال پہلے مشہور ہوا تھا کہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ کسی فوجی افسر کو حضرت عمر فاروق پکڑ کے لے جا رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک فائل دے رہے ہیں۔ ان بزرگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون صاحب ہیں جنہیں یہ فائل دیا گیا ہے۔ جب ان صاحب کو ایک منصب ملا اور اخباروں میں ان کی تصویر چھپی تو پتہ چلا کہ یہ فائل جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دیا گیا تھا۔ اب آج کل انہی مولانا صاحب کی گفتگو باجوہ صاحب کے بارے میں سنیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ روحانیت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے قائد اعظم پائے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا اب ایک آزمائش کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اصل قائد اعظم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور وہ اصل قائد اعظم ایک انسان ہے، وہ نہ کوئی فرشتہ ہیں اور نہ شیطان ہیں۔ وہ اسی دنیا کے باسی تھے اور انہوں نے سیاست کی، بنیادی طور پہ وکیل تھے، اور سیاست میں بھی ان کا رجحان جو ہے وہ قانون کی طرف، قانونی نکات کی طرف، قانونی راستوں کی طرف تھا۔ ایررز آف ججمنٹ ان سے بھی ہو سکتے تھے اور ان سے ہوئے۔ ہمیں بہت ڈیفینسو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سے بعض ایسے فیصلے بھی ہوئے جن کے اوپر تاریخ نویس آج تک گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے میرٹس ہیں ان میرٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قائد اعظم کو میں مختصر وقت میں یوں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی لیڈرشپ روایتی طور سے دو طرف سے آتی تھی، یا ہمارے یہاں مذہبی اشرافیہ تھی، علماء تھے اور بہت جید علماء ہمارے یہاں پیدا ہوئے، بہت زبردست مکاتب فکر، ان کا لٹریچر، ان کی درسگاہیں، دیوبند ایک بہت بڑا ادارہ۔ تو مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی وہ یا تو ریلیجس
ایلیٹ تھے یا ریلیجس کلاس سے آتی تھی یا سوشل ایلیٹ تھے، فیوڈل لارڈس تھے، نواب صاحبان تھے اور بڑے زمیندار تھے، جاگیردار تھے، جنہیں آپ سماجی رہنما کہہ لیں یا سوشل ایلیٹ کہہ لیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا ان دونوں سے تعلق نہیں تھا، نہ وہ مذہبی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، نہ وہ اقتصادی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک مڈل کلاسیے تھے۔ ان کے خاندان کا کاروبار تھا، کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا۔ قائد اعظم نے کچھ عرصہ یہاں پہ پڑھا اور اس کے بعد وہ بمبئی چلے گئے۔ بمبئی میں اس زمانے میں میٹرک کے بغیر بھی آپ کو لنکن ان میں داخلہ مل سکتا تھا، سو انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا، لنکن ان گئے اور وہاں سے انہوں نے وکالت کی سند لے لی۔ اگر جنرل مشرف کے زمانے میں ہوتے اور گریجویٹ ہونے کی شرط ہوتی جس طرح کی تھی کہ صرف گریجویٹ ہی اسمبلیوں کے انتخاب لڑ سکتے ہیں، تو قائد اعظم ہماری اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ سو قائد اعظم وہاں سے وکالت کا امتحان پاس کر کے آئے اور وہاں جتنا عرصہ وہ رہے وہ بڑا تشکیلی دور ہے قائد اعظم کی زندگی کا۔ ان کا رجحان پہلی دفعہ سیاست کی طرف ہوا۔ انہوں نے لبرل جو تھنکرز ہیں ان کا مطالعہ کیا، انہوں نے گلیڈسٹن کا مطالعہ کیا، انہوں نے اور جو 19ویں صدی کے بڑے تھنکرز ہیں ان کا مطالعہ کیا، انہوں نے ہاؤس آف کامنز کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھا اور انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پارلیمان کس طرح سے کام کرتی ہے، ایک نمائندہ ادارہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ سو اس پورے ایک جمہوریت کا درس لینے کے بعد وہ ہندوستان پہنچے اور 1904 میں ان کا جب اپنا سیاسی سفر شروع ہوا ہندوستان میں، تو سب سے پہلا جو تضاد ان کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جمہوریت کا وہ پورا نظام ہو بہو اگر ہندوستان پر منطبق کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ثقافتی اکثریت ہے جسے ہم ہندو کہتے ہیں، ایک ثقافتی اقلیت ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ہندوستان میں نمائندہ ادارے 1861 سے شروع ہو گئے تھے جب انگریز کا قبضہ مکمل ہوا۔ انہوں نے یہی جو کراچی میں فریئر ہال ہے، اس کے جن صاحب سے یہ منسوب ہے، سر بارٹل فریئر، انہوں نے اپنی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ 35 کروڑ کی قوم ہے اور ہم 6000 لوگ ہیں، کیسے ان کو کنٹرول کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مقامی لوگوں کو نظام حکمرانی میں شامل کیا جائے۔ سو لوکل باڈیز شروع ہوئیں اور نمائندہ ادارے بننے شروع ہوئے پہلی دفعہ ہندوستان میں۔ دوسرا بڑا اقدام جو انگریز کے زمانے میں ہوا وہ یہاں پہ سینسس ہونا شروع ہوا، مردم شماری جسے آپ کہتے ہیں۔ اب یہ تو مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہم اقلیت ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم کتنی بڑی اقلیت ہیں یا کتنی چھوٹی اقلیت ہیں۔ ہم پورے ہندوستان میں صرف 24% ہیں اور یو پی جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ تو ہم صرف 13% ہیں، جہاں سے سر سید کا تعلق تھا۔ سو اب کیا کیا جائے؟ قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ جمہوریت کو یا نمائندہ اداروں کو ویلکم کرنا چاہیے، جمہوریت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ اس کے لیے گنجائش پیدا کریں کہ جو اقلیت ہے اس کو آپ سیف گارڈز دیں۔ اب 1904 میں انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ آپ 1946-47 کا سارا ان کا کیریئر دیکھ لیجئے، ایک بنیادی نقطہ ہے قائد اعظم کے پاس اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اقلیت کو مارجنلائز نہ کیجئے، اسے دیوار سے نہ لگائیں، اس کو اس کی سائز کے مطابق نمائندگی دینے کے بجائے جو اس کی آبادی میں پروپورشن ہے اس سے زیادہ نمائندگی دی جائے، تبھی یہ ایک قوم بن پائے گی۔ قومیں اس طرح سے نہیں بنتی کہ ایک طبقہ جو ہے مستقل اکثریت بن جائے اور ایک طبقہ مستقل
اقلیت بن جائے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی مورالٹی تھی یہ مطالبہ کرنا کہ 22% مسلمانوں کو آپ نیشنل اسمبلی کے اندر 33% ریپرزنٹیشن دیں۔ دیکھیے پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کرافٹ میں یہ ہوتا ہے، اور اسے ہم افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو آج کے پاکستان میں لے آئیں۔ ہمارے یہاں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ساری خواتین کو حق حاصل ہے کہ کسی بھی حلقے سے کھڑی ہوں اور الیکشن لڑیں، اور کھڑی ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں، جیتتی بھی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں اور خواتین تو اقلیت بھی نہیں ہیں، وہ تو عددی اعتبار سے اکثریت ہیں، 51% ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ کیونکہ عملاً یہ مردوں کا معاشرہ بن چکا ہے، خواتین کے لیے سہولتیں باہم نہیں ہیں کہ وہ انتخابی عمل میں کھل کے حصہ لیں۔ بلوچستان کا ایک انتخابی حلقہ جو ہے 300 میل پہ پھیلا ہوا ہے، وہ کیسے الیکشن کیمپین چلائیں گے؟ لہذا باوجود اس کے کہ خواتین پر اسمبلیوں کے الیکشن لڑنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے قومی اسمبلی میں انہیں 16% نمائندگی دی ہوئی ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں 16% نمائندگی دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ افرمیٹیو ایکشن ہے کہ جب آپ ایک پسے ہوئے حلقے کو، ایک مارجنلائز طبقے کو اوپر لانا چاہتے ہیں اور نیشن ہوڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے حصے سے زیادہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جناح صاحب کا صرف یہ مطالبہ تھا، اور مجھے پورا یقین ہے، یہاں پہ اتنے سارے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا صاحب قائد اعظم کے پورے کیریئر کو اس نظر سے دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ سکھوں کی وکالت کر رہے ہوتے تب بھی ان کی دلیل یہی ہوتی۔ وہ جس مائنورٹی کی نمائندگی کرتے وہ یہی دلیل دے رہے ہوتے، اور ان کا یہی کہنا ہوتا کہ نیشن ہوڈ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی طبقے کو پرماننٹ میجورٹی اور کسی کو پرماننٹ مائنورٹی نہ بننے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں جتنے مراحل آئے، مطلب وقت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا۔ قائد اعظم نے جب مسلمانوں کے لیے ایک اقلیت کے لیے یہ مطالبات کیے اور دیکھا کہ ہر مرحلے پہ اس مطالبے کو رد کیا گیا، 1940 کے آس پاس پہنچ کے پھر انہوں نے 1937 کے الیکشنز کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔ لیکن 1940 کی جس قرارداد کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، 23 مارچ کو قرارداد پیش ہوئی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی۔ 23 مارچ سے ایک دن پہلے لاہور میں مسلم لیگ کے لیڈروں سے جو قائد اعظم نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے اگلے دن پیش ہونے والی قرارداد کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم چلے آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اچھی فیڈریشن بن جائے اور ہم 1935 کے ایکٹ کو بہتر بنانے کی تجاویز دے رہے ہیں، we have lost hope in this course، ہم اس راستے کو اب چھوڑ رہے ہیں، اب ہندوستان میں فیڈریشن نہیں بلکہ ہم اس سے آگے جائیں گے۔ دوسرا بہت اہم نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں، مسلمان ایک نیشن ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے اس تقریر میں یہ اٹھایا کہ ہندوستان کا قصہ ایک ملک کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ یہاں پہ کئی قومیں رہتی ہیں، انہوں نے مثال چیکوسلوواکیہ کی جا کے دے دی، اور آپ دیکھیں کہ 1940 میں چیکوسلوواکیہ کیا تھا۔ تو قائد اعظم کے پیش نظر یہاں بھی 1940 کی قرارداد بھی پیش کرتے ہوئے ہندوستان کی مکمل تقسیم کی بات نہیں کر رہے۔ اس قرارداد میں کم از کم 3-4 مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ وہ قرارداد میں پیش کر رہے، یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک پروپوزل ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن سے آپ ملک توڑ نہیں رہے ہوتے، ملکوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ 1946 میں جب کیبنٹ مشن پلان ناکام ہوا تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ صورت ہے تو پھر ہم پارٹیشن ہی کی طرف جائیں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم ایک لائر کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل انجینئر کی حیثیت سے حالات کو دیکھ رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان کو متحد رکھنا ہے اور ایک یونائٹڈ نیشن بنانی ہے ہندوستان میں،
تو یہ ہندو مسلم تفریق جو ہے اسے پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تقسیم ان کے لیے ایک پولیٹیکل ایشو تھا, ریلیجس ایشو نہیں تھا. اور قائد اعظم ایک کمیونل لیڈر نہیں تھے. آپ ذرا ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سنیے. آئی ایشور یو, اور یہ 27 مارچ 1947 کو میمن چیمبرز میں یہ تقریر کر رہے ہیں پاکستان بننے سے کچھ 4.5 مہینے پہلے, اور کہہ رہے ہیں کہ آئی ایشور یو دیٹ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دا گریٹ ہندو کمیونٹی. جسٹ امیجن ہم نے قائد اعظم کو کیا بنا دیا ہے اور قائد اعظم خود کیا تھے. I assure you that I have great respect for the great Hindu community and all that it stands for. They have their faith, their philosophy, their great culture. So have the Muslims. But the two are different. ہندو عظیم لوگ ہیں, ہندوؤں کی کمیونٹی عظیم ہے, ان کا عظیم فلسفہ ہے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم مختلف ہیں. اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پارلیمانی طرز حکومت میں جہاں آپ مسلمانوں کو سیف گارڈز نہیں دے رہے, ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا. But the two are different. I am fighting for Pakistan because it is the only practical solution for solving the problem, and the other's ideal of a united India and a rule based on the parliamentary system of government, on the parliamentary system, is a main dream and is a mere dream and an impossibility. تو کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست بنانا چاہ رہے تھے جیسے کہ وہ مولانا صاحب جن کا میں نے ذکر کیا وہ بنوا رہے, یا جیسا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان پہ قبضہ کیا گیا اور اس کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی. قائد اعظم کا یہ بھی بیان سن لیجیے. What are we fighting for? What are we aiming at? It is not theocracy, not for a theocratic state. Religion is there and religion is dear to us. All the worldly goods are nothing to us when we talk of religion, but there are other things which are very vital. Our social life, our economic life. But without political power, how can you defend your faith and your economic life? As clear as that. بالکل کلیئر ہیں وہ, اور میں 11 اگست کی اسپیچ کا حوالہ نہیں دوں گا, وہ اتنا زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اس کے اندر تو قائد اعظم نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں کسی کنفیوژن کی, اتنا کھل کے لکھا. انہوں نے وہی جو ابھی میں آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, پرماننٹ میجورٹی اور پرماننٹ مائنورٹی. قائد اعظم کی یہ تقریر جو ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آمادہ کرتا ہوں کہ وہ پرائمری سورس پڑھیں, ہمیشہ پورا ٹیکسٹ پڑھیں. ہم اسکرین پہ وہ رن کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. اس کے اندر قائد اعظم صرف مستقبل کا ویژن نہیں دے رہے پاکستان کا, اور صرف جو اقلیتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی گفتگو نہیں کر رہے, جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اسے انٹرپریٹ کہتے ہیں کہ جی اتنا وائلنس ہو رہا تھا, فساد ہو رہے تھے, قائد اعظم نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ باتیں کہہ دیں. نو, قائد اعظم کی تقریر کے اندر ایک پورا تجزیہ موجود ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انوملیز ہیں اور یہ جو ایمبیگیٹیز ہیں مائنورٹی اور میجورٹی کی, یہ نہ ہوتی اگر ہم پولیٹیکل سلوشن نکالتے. اور ایک جملہ تو انہوں نے ایسا کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ 11 اگست کو جب کہ پاکستان بن گیا ہے, 4 دن بعد آفیشلی بن جائے گا, جناح صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا تو دنیا کی کسی قوت کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ وہ 40 کروڑ کی ایک قوم کے اوپر اتنا عرصہ حکومت کرتا. 40 کروڑ کی ایک قوم, یعنی اس وقت وہ ہندوستان کی کل آبادی کو ایک قوم قرار دے رہی. یہ مثال انہوں نے دی کہ ہندوستان میں یہ ایمبیگیٹی کیسے پیدا ہوئی. پھر دوسری مثال انہوں نے برطانیہ کی دی, اور انہوں نے کہا کہ وہاں بھی کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی تھا کہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں, خون ریزی ہوتی تھی, لیکن انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. کیسے حل کر لیا؟
وہاں پہ جناح صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ ریاست غیر جانبدار بن گئی، ریاست نے جو ہے شہریوں کے درمیان تفریق کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے سامنے یہ دونوں راستے ہیں، آپ متحدہ ہندوستان والا راستہ اختیار کریں یا آپ برطانیہ والا راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کامیابیوں کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ And with the passage of time, the Muslims would cease to be Muslims and Hindus would be cease to be Hindus, not in the religious sense. خود ہی اپنے جملے کو qualify کر رہے ہیں، not in the religious sense because that is the personal faith of an individual, but as citizens of the state. اب یہ تو ہے قائد اعظم کا ویژن۔ ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ ان کا نیشن ہوڈ کا تصور کیا تھا، ان کا مطلب ریاست کی غیر جانبداری کا کیا تصور تھا۔ کانسٹیٹیوشنلزم پہ ہم بات نہیں کریں گے اس لیے کہ سارا ان کا اسٹرگل ہی کانسٹیٹیوشنل تھا۔ واحد ملک ہے پاکستان جو وجود میں آیا بغیر کسی مسلح جد و جہد کے، جس کے بنانے میں کسی فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ تمام تر ایک وکیل کے دلائل تھے اور اس کی قانون سے آگاہی تھی، اپنا مقدمہ موزوں طریقے سے پیش کرنا تھا جس کا حاصل یہ ملک تھا۔ اب جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، میں اب تھوڑا سا کمپیلڈ فیل کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی میں بات کروں، کیونکہ آج کل دبے لفظوں میں پھر ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام لے آیا جائے پاکستان کے اندر، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن چکا ہے۔ کچھ ادارے شاید بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ جائے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 75 سال کی زندگی میں 4 فوجی حکومتیں آئی ہیں، ہر فوجی حکومت نے صدارتی نظام ہی قائم کیا۔ ایوب خان نے مارشل لا ختم کیا تو 1962 کا آئین صدارتی طرز کا آئین بنایا۔ اسکندر مرزا نے 1956 کا آئین ختم کیا، حالانکہ اس آئین کو پارلیمانی آئین کہنا بھی مشکل ہے کیونکہ آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا تھے، اور جب 56 کا دستور بنا تو یہ پتہ تھا کہ پہلے صدر بھی یہی ہوں گے، تو انہوں نے سارے گورنر جنرل کے اختیارات صدر کو دے دیے۔ یہاں تک کہ 1956 کے دستور میں وزیر اعظم کا انتخاب اسمبلی نہیں کرتی تھی، وہ بھی صدر کی صوابدید پہ تھا کہ وہ کسی کو وزیر اعظم کے طور پہ نامنیٹ کرے، وہ حلف لے اور اس کے بعد جا کے اسمبلی سے ووٹ لے لے کانفیڈنس کا۔ اور صدر کی صوابدید تھی کہ جب جی چاہے وزیر اعظم کو ہٹا دے۔ سو انہوں نے 2.5 سال میں 4 وزرائے اعظم کو فارغ کیا، پہلے چودھری محمد علی کو جن کے ساتھ مل کے آئین بنوایا تھا، پھر حسین شہید سہروردی کو، پھر آئی چندریگر کو، پھر فیروز خان نون کو، اور نون کو فارغ کرتے وقت ملک میں مارشل لا بھی لگایا۔ اور اسکندر مرزا کی بائیوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آئین کو سبوتاژ کرو، اسے ایبروگیٹ کرو، 4-5 مہینے کے اندر ایک نیا آئین خود بناؤ اور وہ پیش کر دو اور اس پہ ریفرینڈم کرا لو، اور وہ صدارتی طرز کا آئین ہوگا۔ اس میں ایوب خان ان کے ساتھی بنے، لیکن پھر ایوب خان نے کہا کہ یہ ساری محنت میں اس کے لیے کیوں کروں، میں خود کیوں نہ صدر بنوں۔ 20 دن بعد انہوں نے اسکندر مرزا کو پیک کیا اور برطانیہ بھجوا دیا۔ سارے فوجی ڈکٹیٹر ہمارے صدر بنے اور ہر ایک نے آئین کے اندر مداخلت کی۔ ایوب خان نے تو صدارتی آئین ہی دے دیا، ضیاء الحق صاحب نے 8ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کو صدارتی قالب میں ڈھالا، مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صدارتی طرز میں ڈھالا، اور سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں ہماری جو بھی ہیں، ان پہ جو بھی تنقید آپ کریں، وہ بڑی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، ان کا کردار بھی کوئی مثالی کردار نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح 1973 کے آئین کو بحال کیا گیا، اس کے پارلیمانی کریکٹر کو ریسٹور کیا گیا، اور آپ چاہیں تو یہ کریڈٹ کسی حد تک آصف زرداری کو بھی دے دیں، وہ بھی ہمارے سیاسی دنیا میں کوئی بہت بڑا نیک نام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی تاریخ کا ایک اٹل حقیقت ہے
کہ کسی سٹنگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے وہ پاورز جو اس کے پاس تھے وہ خود ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو شفٹ نہیں کیا. 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ بھی ہوا. اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری پارلیمان کوئی بہت با اختیار ہو گئی ہے، کیونکہ ٹرائیکوٹومی آف پاور کے جس فلسفے پہ ہمارا آئین بنا ہے، یعنی مقننہ کے اپنے اختیارات ہیں، عدلیہ کے الگ ہیں، انتظامیہ کے الگ ہیں، وہ مکس اپ ہو چکے ہیں اور سب ایک دوسرے کے اختیار پہ انکروچ کر رہے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں ہی سب سے بڑی حقیقت ہیں اور ان کو حق ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو رون ڈالیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یا انتظامیہ کے ایک دو ذیلی ادارے جو ہیں وہ سب سے بڑی حقیقت ہیں، وہ پورے آئین کو رون ڈالیں. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر مثالی شکل میں موجود ہیں، لیکن جو حرف مطبوعہ ہے آئین کا، کم از کم وہ اعتبار کے لائق ہے. اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں یہاں شروع میں فالٹ لائنز کا بڑا اچھا ذکر ہوا. میرا خیال یہ کہ 75 سال میں جب پاکستان بنا تھا تب ہماری فالٹ لائنز اتنی نہیں تھیں. ہماری فالٹ لائنز 75 سال کی کہانی ہے، اور یہ جو فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کے آگے اگر کسی چیز نے چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی رکاوٹ بنائی ہوئی ہے، وہ 1973 کا آئین ہے. یہ کانسٹیٹیوشن اگر کسی ایڈونچر کی نظر ہوا تو میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بر صغیر میں 2 دفعہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے الیکشنز ہوئے ہیں اور دونوں دفعہ کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. 1945-46 کا الیکشن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کے لیے ہوا تھا، اور الیکشن کے بعد اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے وہ اراکین جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، انہوں نے بعد میں ہندوستان کا آئین بنایا، اور جن ارکان کا تعلق پاکستان کے علاقوں سے تھا وہ پاکستان کا آئین بنانے پر فائز ہوئے. دوسری مثال 1970 کے الیکشن کی ہے. 1970 کا الیکشن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے ہوا تھا، اور وہ بھی یحییٰ خان ایوب خان کی ملی بھگت تھی، ورنہ اپوزیشن جو ہے ایوب خان کے پورے دور میں یہ کہہ رہی تھی کہ 1956 کے دستور کو بحال کرو. اور 1965 کے الیکشن میں فاطمہ جناح کا پلیٹ فارم ہی یہی تھا کہ 1956 کے آئین کو بحال کرو، صدارتی نظام ختم کرو. لیکن 1969 میں رخصت ہوتے ہوتے ایوب خان نے اقتدار دوسرے فوجی جرنیل کو دیا، اور اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری گویا لے لی کہ ہم حالات کو کنٹرول کرنے کے بعد کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا الیکشن کرائیں گے. اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا الیکشن دسمبر 1970 میں ہوا. اس کے جو ارکان منتخب ہوئے، مشرقی پاکستان سے منتخب ہونے والوں نے بعد میں بنگلہ دیش کا آئین بنایا، اور ان صوبوں سے منتخب ہونے والوں نے بعد میں 1973 کا پاکستان کا آئین بنایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین کمزور ہو سکتا ہے، آئین کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان کو ایمنڈمنٹ کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن آئین کے بنیادی اسٹرکچر کو جو ڈسٹرب کرنا چاہے گا وہ ایک تیسرا ایڈونچر پاکستان میں کر رہا ہوگا، اور خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پاکستان کے سروائیول کا ایشو ہوگا. بہت